اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6، آیت نمبر 57۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، تم نہ بناؤ، الذین، ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا، بنا رکھا ہے، دینکم، تمہارے دین کو، ہزواً، ہنسی، ولعباً، اور کھیل، من الذین، ان لوگوں میں سے جنہیں اوتو، دی گئی، الکتاب، کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کفار سے، اولیاء، اپنے دوست، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان، اگر، کنتم، تم ہو، مؤمنین، ایماندار۔ معزز سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو، کمزور منافقین کو، یہود و نصارہ کے ساتھ، دین کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے بتایا کہ تمہاری دوستی کن سے ہونی چاہیے۔ ابھی ہم جو آیت مبارکہ پڑھنے لگے ہیں، اس کے اندر اللہ پاک نے پھر اسی بات کا اعادہ کیا۔ اللہ پاک نے ایک بار پھر اہل ایمان کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم اہل کتاب کو، کفار کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں اللہ پاک نے ایک اور لاجک بیان کی ہے، کیوں انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ آپ حضرات اس بات کو ذرا سمجھیے گا۔ عرب کی ایک خصوصیت تھی، سرزمین عرب پر جتنے بھی لوگ آباد تھے، ان قبائل کے اندر ایک حمیت کا جذبہ تھا، ایک غیرت کا جذبہ تھا۔ دنیا کے اندر تمام مہذب قومیں غیرت مند ہی ہوتی ہیں، وہ بے حمیت نہیں ہوتی، بے غیرت نہیں ہوتی، بلکہ با حمیت اور با غیرت ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عرب کی اس خصوصیت کا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اہل عرب، تمہارا اگر کسی چیز سے تعلق ہو اور کوئی شخص آ کر اس چیز کی توہین کرے، تحقیر کرے، تو کیا تم سے یہ بات برداشت ہو سکتی ہے؟ اور اگر تم سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکتی تو تم دعویٰ تو یہ کرتے ہو کہ تم اہل ایمان ہو، تمہارا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، دعوے تمہارے یہ ہیں کہ ہم اسلام کے اوپر بڑے پختہ ہیں، اسلام کے اوپر بڑے کاربند ہیں، ہم دل و جان سے اسلام کے ساتھ ہیں، یہ تمہارے دعوے ہیں۔ اور تمہارا عمل کیا ہے کہ تمہاری دوستیاں یہود و نصارہ کے ساتھ اور کفار کے ساتھ ہیں۔ جب تمہاری دوستیاں ان کے ساتھ ہیں تو کیا تم کبھی اتنا بھی نہیں سوچتے کہ وہ یہود و نصارہ، وہ کفار جو تمہارے ہی دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کیسے تم یہ بات گوارا کر لیتے ہو کہ وہ تو تمہارے دین کا، جو دین تمہارا دین ہے، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دین ہمارا دین ہے، تو جب وہ تمہارے دین کو ہنسی مذاق بناتے ہیں، تمہارے دین کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، تمہارے دین کا تمسخر کرتے ہیں، تو اس وقت تمہاری غیرت کہاں جاتی ہے، تمہاری شرم کہاں جاتی ہے؟ اس قدر تم بے حیا اور بے شرم ہو گئے ہو کہ اپنے ہی دین کی ہنسی مذاق کو سہ جاتے ہو، اپنے ہی دین کا مذاق پی جاتے ہو۔ کیسے تم سے یہ بات برداشت ہوتی ہے؟ حالانکہ تمہاری برداشت تو یہ ہے، تمہاری غیرت تو یہ ہے کہ اگر تمہارے غلام کے اوپر کسی دوسرے قبیلے کا سردار ہاتھ بھی اٹھائے تو تم اپنی تلواریں نیام سے باہر نکال لیتے ہو، اور اس وقت تک تم تلواریں نیام کے اندر نہیں ڈالتے
جب تک کہ تمہارے غلام کو رہائی نہیں مل جاتی، جب تک کہ تمہارا غلام اس قبیلے کے سردار سے آزاد نہیں ہو جاتا، تو اگر تمہارے غلام کے اوپر بھی کوئی حملہ آور ہو تو تم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، تو تمہارے دین کے اوپر اگر کوئی حملہ آور ہو اور تمہارے دین کا کوئی ٹھٹھا اڑائے، مذاق اڑائے، اور تمہارے دین کو آ کر وہ تنقید کا نشانہ بنائے، ہنسی مذاق کا نشانہ بنائے، کیسے گوارا کر لیتے ہو؟ یہ اللہ پاک کے سمجھانے کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی بات سمجھاتا ہے اور سمجھانے کی اخیر کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں آپ اندازہ فرمائیں ان آیات کے اندر جن کو ہم پڑھ رہے ہیں ان کلاسز کے اندر، اللہ پاک نے کس قدر عمدگی کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ اپنے بندوں کو بتایا کہ نہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے ہمدرد، تمہارے خیرخواہ، تمہارے غم گسار نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے آیت کے اندر یہ بھی بتایا کہ یہ ہیں کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، تم سے پہلے انہیں کتاب دی گئی تھی۔ اہل کتاب ہو کر تم اہل کتاب کا، تم اہل قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ خود آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ آسمانی کتابوں کو ماننے کے باوجود یہ تمہاری کتاب کا مذاق اڑائیں، تمہارے پیغمبر کا مذاق اڑائیں، تو پھر تم سے یہ بات کیسے گوارا ہوتی ہے؟ تم کیسے سہ جاتے ہو اس بات کو؟ اللہ پاک منع کر رہا ہے، ان سے دوستی نہ لگاؤ، یہ تمہارے دوست بننے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ یہ کب تمہاری دوستی کے لائق ہیں؟ وہ تو تمہارے دشمن ہیں، وہ تو تمہارے دین کے دشمن ہیں، اور اتنے بڑے دشمن ہیں کہ وہ تمہارے دین کو ہنسی مذاق بناتے ہیں، تمہارے دین کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ آیت مبارکہ دیکھیے گا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم۔ اے ایمان والو، تم انہیں اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ والکفار اولیاء، اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اگر تمہاری حمیت مر گئی ہے تو کیا تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف بھی مر گیا ہے؟ اللہ کا ڈر بھی تمہارے دلوں کے اندر نہیں رہا؟ ڈرو اللہ سے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو، دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، اللہ سے ڈرتے بھی نہیں ہو اور دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، اور اسی ایمان کو جو لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں تم انہی کے ساتھ جا کر راہ و رسم بناتے ہو، انہی کی گود میں جا کے بیٹھتے ہو، انہی کے ساتھ جا کے اپنے کان سے کان جوڑتے ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ تو ہوش کے ناخن لو، کچھ تو اپنے عقل سے کام لو۔ یہ اللہ رب العالمین نے حقیقت بیان فرمائی، اور پھر اسی حقیقت کا اللہ پاک نے آگے ثبوت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کوئی بات بغیر ثبوت کے نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کسی بات کو بغیر دلیل کے بیان نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے آگے بطور ایگزامپل ایک مثال دی، اللہ پاک نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 58، وَإِذَا، اور جب نادیتم، تم بلاتے ہو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، اتخذوها، تو وہ بناتے ہیں اسے ہزوا ولعبا، مذاق اور تماشا۔ ذالک، یہ بانہم، اس لیے ہے کہ قوم، وہ ایک ایسی قوم ہیں، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے، جن کے اندر سوجھ بوجھ ہی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک تو یہ بات واضح فرما دی کہ نماز کے لیے بلاوا، نماز کے لیے اذان دینا یہ لازم ہے، فرض ہے۔ اگر جماعت قائم کی جائے تو اس سے پہلے اذان کا ہونا یہ ضروری ہے۔
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم بلاتے ہو نماز کی طرف. نماز کی طرف بلانا کیا ہے؟ اذان. اذان کے کلمات اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اذان کے کلمات ہیں. ان کلمات کے ساتھ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی بے عقلی کا، ان کی حماقت اور بے وقوفی کا اور ان کی اسلام دشمنی کا تم یہاں سے اندازہ لگاؤ. دنیا کے تمام مذاہب کے اندر عبادت کا تصور موجود رہا ہے، اور عبادت کے لیے انویٹیشن، عبادت کے لیے بلانا، اس کا تصور بھی موجود رہا ہے. یعنی جب بھی لوگوں کو عبادت کے لیے اکٹھا کیا جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی انداز تھا، کوئی نہ کوئی طریقہ تھا جس طریقے سے لوگوں کو عبادت کے لیے بلایا جاتا تھا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اہل کتاب ہیں، یہ آسمانی کتاب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور تم بلاتے ہو نماز کے لیے تو انہیں کیا چڑ کیا ہے. اذان جیسی چیز کا بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں. اذان کا مذاق اڑانا تو بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی کبریائی کا بیان ہے. تو اگر ان کے اندر ذرہ برابر بھی اپنی ہی جو ان کی تعلیمات ہیں، جھوٹی تعلیمات، اگر ان کا اپنی تعلیمات پر بھی یقین ہوتا تو یہ اللہ کی کبریائی کا مذاق تو نہ اڑاتے. ٹھیک ہے، ان کی دشمنی اسلام کے ساتھ ہے، ان کی دشمنی کتاب کے ساتھ ہے، ان کی دشمنی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ تو دشمنی نہیں ہے نا. جب اللہ کا نام بلند کیا جا رہا ہے، اللہ کا نام، اس اللہ کے نام کے ساتھ بھی انہیں دشمنی ہے، اور اللہ کے نام کا بھی یہ کھیل تماشا بنا رہے ہیں. تو یہاں سے بھی کبھی تمہارے دلوں کے اندر غیرت نہیں جاگی کہ وہ اللہ کے نام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور تم پھر جا کے ان سے دوستیاں کرتے ہو. ان دونوں آیات مبارکہ کی روشنی میں آپ سب حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھنا چاہوں گا، آج اس وقت بھی ہمارے دین کا مذاق خود مسلمان بنا رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی اس وقت نامور جھوٹی شہرت کے حامل لوگ، جھوٹی شہرت کے علماء، جھوٹی شہرت کی بھوک رکھنے والے علماء، وہ جب میڈیا کے اوپر آتے ہیں تو وہ ہنسی مذاق کی باتیں کرتے ہیں. وہ ہنسی مذاق کی باتیں کر کے فیم حاصل کرتے ہیں، شہرت حاصل کرتے ہیں، ویوز حاصل کرتے ہیں. آج اس دور کے اندر ویوز لینا ایک بڑا مشکل ترین کام ہے، لیکن ویوز لینا اس وقت بڑا آسان کام ہے کہ جب کوئی آدمی دین کا ہی مذاق اڑانا شروع کر دے، جب کوئی آدمی مسخرہ پن اختیار کر لے، جب کوئی آدمی مذاق کو اپنا شعار بنا لے، تو لوگ اسے بیٹھ کے سنیں گے، لوگ اسے بیٹھ کے دیکھیں گے. اسے شہرت تو پھر ملے گی، کیونکہ اسے شہرت چاہیے. مثال کے طور پر وہ لوگ جنہوں نے جدت کا لباس پہنا ہوا ہے، نام نہاد ماڈرن قسم کے اسکالرز، وہ یوٹیوب پر آ کر، فیس بک پر آ کر، ٹی وی چینلز کے اوپر آ کر وہ علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اللہ کے اولیاء کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، امامہ شریف کا، پگڑی شریف کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، مسجد کا، محراب کا مذاق اڑاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ اندھیر نگری مچی ہوئی ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اپنے ہی دین کا خود مذاق اڑا رہے ہیں. غیر لوگ تو ہوئے غیر، بیگانے تو ہوئے بیگانے، مگر ہم لوگ خود ہی اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب وہ جو جتنے جملے ہیں، مزاحیہ جملے، مذاقیہ جملے، میں ان کو اپنی زبان پہ لانا بھی مناسب نہیں سمجھتا، پسند نہیں کرتا.
بطور مثال لانا بھی انہیں پسند نہیں کرتا۔ جو ہمارے ہاں جملے کسے جاتے ہیں، جو ہمارے ہاں بولی جاتی ہے، علماء کو، مولویوں کو نشانہ بنانے کے لیے، وہ لوگ کہ جو ممبر و محراب کے وارث ہیں، ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے، ان کی عزتیں خاک میں ملانے کے لیے ہم لوگ خود ہی اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے خاندانوں کے اندر کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ اگر کوئی عورت پردہ کر لے، اگر کوئی نوجوان لڑکی نقاب کرنا شروع کر دے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تم کوئی مائی بن گئی ہو، تم کوئی بوڑھی ہو گئی ہو۔ تو ہمارے ہاں یہ جملے کسنے والا کام بڑے زور و شور کے ساتھ جاری ہے، مگر یاد رکھیے گا اگر ہم خود اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر بیگانے لوگوں کو، ہمارے دشمنوں کو کچھ بھی ہمارے خلاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ جس کشتی کے اندر ہم سوار ہیں، ہم اسی کشتی کے اندر سوراخ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اپنے ہاتھوں ہم خود ہی برباد ہونے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کو ہمیں تباہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی اپنے گھر کو جلانے کے لیے اور اپنے گھر کو گرانے کے لیے کافی ہیں۔ بقول شاعر، میرے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے۔ اللہ پاک نے بڑے مؤثر انداز میں، بڑے ہی دل نشیں انداز میں اہل ایمان کو منع کیا کہ تم ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں بلکہ یہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، اپنی آیتوں کو معنی ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 58 کے ساتھ آج کی کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 59 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ